یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ان کا کرم ہے کہ یہ ڈیوٹی اور خدمت کو ہم سے لے رہے ہیں، تو مجھے اپنے قبلہ حضرت والد ماجد علیہ رحمت کے ورد زبان رہنے والا شعر تو کسی اور شاعر کا ہے، لیکن ورد زبان آپ کثرت سے پڑھتے تھے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ یہ ڈیوٹی اور نوکری جو ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں۔ جی، یہ حضرت پیر نصیر الدین گیلانی کے منقبت ہے، ایک حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا آمنہ، یہ ان کے مجموعہ مناقب میں ہے۔ میں چند شعر دونوں ارشاد فرمائیے۔ بندھی حجاز میں ایسی ہوائے عبداللہ، بندھی حجاز میں ایسی ہوائے عبداللہ، خدا کا خاص کرم ہے برائے عبداللہ، نگاہ و دل میں سمائی ضیائے عبداللہ، پسند آئی ہے سب کو ادائے عبداللہ، ہوئی عرب کے خواص و عوام میں شہرت، کیا بات، ہوئی عرب کے خواص و عوام میں شہرت، بسے نظر میں تو دل میں سمائے عبداللہ، اس ایک جلوے سے ہے دل کے آئینے کا بھرم۔ اس شعر کا ذرا بڑا جداگانہ سا انداز ہے۔ اس ایک جلوے سے ہے دل کے آئینے کا بھرم، نگاہ شوق میں ہے نقش پائے عبداللہ، یہی بہت ہے کہ والد ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی بہت ہے کہ والد ہیں وہ محمد کے، بیان اور کیا کروں ثنائے عبداللہ، بیان اور کیا کروں ثنائے عبداللہ، چمک رہا ہے محمد کا نور ماتھے پر، چمک رہا ہے محمد کا نور ماتھے پر، ادب سے دیکھیے سوئے لقائے عبداللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نصیر میرے لیے ہے نجات کا باعث، نصیر میرے لیے ہے نجات کا باعث، ثنائے احمد مرسل ولائے عبداللہ، سبحان اللہ۔ اور مخدومہ کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں، ختم الرسل ہے نور نظر جان آمنہ، واہ واہ، ختم الرسل ہے نور نظر جان آمنہ، ہم ہیں بصد خلوص ثنا خوان آمنہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، دنیا کی ساری مائیں ہیں قربان آمنہ، سبحان اللہ، بے شک، تخلیق کائنات کا باعث رسول ہے۔ واہ واہ، یہ آپ کی ابتدائیہ کے جملے کی تائید آ رہی ہے، تخلیق کائنات کا باعث رسول ہیں، لکھا گیا یہ باب بعنوان آمنہ، کیا کہنے جناب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے، اب دیکھیں جیسے جیسے یہ نور مبارک سفر کرتا ہوا اس منزل مقصود پر آ رہا ہے، جب اس کے ظہور کا وقت قریب آیا ہے، تو جو ہستی خاص طور پر اس نور مبارک کا مرکز اور محور اور مظہر ہے، جن سے آگے اب ظہور قدسی کی طرف اس نور پاک میں بڑھنا ہے، اس ہستی پر تو یقیناً حسن و جمال کی انتہا ہوگی، اور وہ نور ان کی پیشانی میں چمکتا ہوا سب کو نظر آتا ہوگا۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں اہل کتاب بہت سے لوگ موجود تھے، وہ اپنے گھروں میں جب یہ تذکرہ کرتے تھے کہ ان قریب بنو اسماعیل سے مکہ میں ایک رسول ظاہر ہوں گے، تو گھر میں جو لوگ ہوتے تھے، مرد اور زن، خواتین، وہ سارے اس ذکر کو یقیناً سنتے تھے، اور براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ انتظار میں شامل تھے۔ اور جب حضرت عبداللہ پورے پیکرے شرافت و نجابت بن کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے، تو وہ نور مبارک جو تھا اور حیا بار نگاہیں اس بات کی خبر دیتی تھیں کہ اس نور مبارک کا امی کون ہے اور اس ہستی کا ظہور مقدس کہاں سے ہونے والا ہے۔ شاہنامہ اسلام میں حضرت حفیظ جالندھری خالق ترانہ پاکستان، انہوں نے 2-3 نظمیں اس حوالہ سے باقاعدہ لکھی ہیں، اور وہ پورا واقعہ جو ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں چند جملوں میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ حرم میں مصروف تھے، اور آپ
اللہ رب العزت کے حضور اپنی لو لگا کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور مناجات کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ ابلیس نے سوچا کہ میں اس جوان صالح کو کسی طرح سے بہکاؤں، تو ایک خوبصورت مکہ کی عورت کے پاس ابلیس آیا اور اس کو دل میں وسوسہ ڈالا۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ نکلے حرم سے گھر کی طرف تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور اس نے وہی خواہش زلیخا والی اس خواہش کا اعادہ کیا۔ حضرت عبداللہ نے اپنا دامن بچایا اور بچا کر آپ تشریف لے آئے گھر۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ میں گھبرا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں شکار کی طرف جاؤں۔ چنانچہ جب آپ شکار کے لیے گئے تو وہاں ایک ہرن شکار کر رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ 5 یہودی ہیں جو آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت وہب جو ہیں یہ یثرب سے کسی کام کی غرض سے وہ مکہ کی طرف آ رہے تھے بلند پہاڑی پر۔ وہ دیکھ رہے تھے منظر کہ ایک خوبصورت جوان ہے اور اس کو اس طرح جو ہے وہ ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی فطری شرافت اور نجابت کی وجہ سے وہ آگے بڑھنا مدد کرنا چاہ رہے تھے کہ اچانک آسمان سے نوری فرشتوں کا نزول ہوا اور انہوں نے ان کو آ کر تحت ایک کر دیا۔ یہودیوں کو حضرت عبداللہ کی حفاظت کی گئی۔ اب یہ حضرت عبداللہ کی حفاظت اور ان کی جو پاکیزہ شخصیت ہے، یعنی ان کا روحانی اعتبار سے بھی حفاظت الہیہ میں ہونا اور ظاہری اعتبار سے جو حضرت وہب نے دیکھا، اور یہی ان کا مشاہدہ، یہی واقعہ حضرت آمینہ کے ساتھ ان کے نکاح کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے کہ وہ پھر حضرت عبداللہ کو لے کر مکہ میں آئے ہیں اور آ کر حضرت عبد المطلب سے انہوں نے درخواست پیش کی ہے کہ جو شان میں نے آج عبداللہ کی دیکھی ہے ایسی ہی ایک دختر بلند اختر میرے گھر میں بھی موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ کیوں نہ اس رشتہ کے ذریعے سے 2 شاخیں پھر مل جائیں اور تجدید کریں اس خاندان کو دوبارہ آگے بڑھانے کی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف آوری کا عالم اسباب میں سے یہ سبب تھا کہ قدرت نے کس طریقہ سے یہ انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ۔